نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے چند باتیں پڑھی تھیں۔ نمبر 1، اہمیت مسئلہ الہ، کہ سارے نبیوں کی بعثت، ساری کتابوں اور صحیفوں کے نزول اور ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد وہ یہی مسئلہ الہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا اختلاف کس بات میں تھا؟ کیا وہ اللہ کی ذات کے منکر تھے؟ کیا وہ اللہ کی صفات کے منکر تھے؟ کیا وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے منکر تھے؟ کیا وہ نبی علیہ السلام کی ذات یا نبی علیہ السلام کی شان کے منکر تھے؟ تو جواب تھا قطعاً نہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعتکاف، نظر، نیاز، حاجیوں کی خدمت کرنا، سب چیزوں کے قائل تھے۔ اسی طرح وہ نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی مانتے تھے اور آپ کی شان کو بھی مانتے تھے، آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے۔ پھر سوال تھا کہ اختلاف ہے کیا؟ پھر جواب تھا کہ اختلاف ہے مسئلہ الہ اور لوازم الہ میں۔ پھر سوال تھا کہ الہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو جواب تھا کہ الہ حقیقی اور سچے الہ کی پہچان ہوتی ہے لوازمات الہ سے، صفات الہ سے، کمالات الہ سے۔ جیسے آیت الکرسی ہم نے پڑھی، الحی ہونا، القیوم ہونا، اونگ سے پاک ہونا، نیند سے پاک ہونا، مالک السماوات والارض ہونا، غیب دان ہونا، صاحب کرسی ہونا، تھکنے سے پاک ہونا وغیرہ، یہ سب کی سب صفات اور لوازمات یہ صرف اللہ میں ہیں، لہذا الہ والی ذات بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہاں تک سلسلہ گفتگو پہنچا تھا۔ چونکہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے۔ توحید کی سمجھ تب آ سکتی ہے جب شرک کی حقیقت کا پتہ ہو۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ جب تک شرک کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر اس وقت تک توحید کی سمجھ نہیں آ سکتی، اور جب تک توحید کی سمجھ نہیں آئے گی یہی ہوگا کہ بندہ شرک بھی کرتا رہے گا اور ساتھ زبان سے یہ بھی کہتا رہے گا کہ شرک حرام ہے، شرک حرام ہے، شرک حرام ہے۔ کیونکہ شرک کی سمجھ ہی نہیں، پہچان ہی نہیں، تو اب کیسے وہ بندہ شرک سے بچ سکتا ہے؟ ہمارے ہاں جتنے مکاتب فکر ہیں
اہل سنت سے متعلقہ سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ شرک حرام ہے، شرک کفر ہے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جو اس سے اگلی بات ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں، یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جواب یہ ہے، شرک کی تعریف یہ ہے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا اور اس سے بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں مانے۔ شاہ صاحب تعریف کرتے ہیں شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں مانے۔ صفت اللہ کی ہے اور وہی صفت اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں مانتا ہے، کسی نبی میں، کسی ولی میں، کسی پیر میں، کسی فقیر میں، کسی جن میں، کسی فرشتے میں، اللہ کی صفت جیسے ہی اللہ کے کسی غیر میں مانے گا تو یہ بندہ مشرک کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ غیب دان ہونا اللہ کی صفت ہے، حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے، مختار کل ہونا اللہ کی صفت ہے، مشکل کشا حاجت روا ہونا اللہ کی صفت ہے، غائبانہ پکاریں سننا اللہ کی صفت ہے، موت سے پاک ہونا اللہ کی صفت ہے۔ اگر ان صفات میں سے کوئی ایک صفت اللہ کے علاوہ کسی اور میں مانی جائے تو اسی کا نام شرک ہے۔ یا دوسری تعبیر کہ اللہ کا حق کسی اور کو دینا شرک ہے۔ حق اللہ کا ہے لیکن اللہ کے اس حق میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ مثال کے طور پہ عبادت یہ اللہ کا حق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت بھی ایسی کریں کہ اللہ کے ساتھ اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا حضرت پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ فرمایا اگر یہ کام بندہ کر لے کہ عبادت والے حق کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو پھر اللہ پر بندے کا حق کے تفضلی یہ ہے ان یدخلہم الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت عطا کر دے، اللہ اس بندے کی بخشش کر دے۔ ایک روایت میں پھر عبادت کی 3 قسمیں ہیں، عبادت زبانی، عبادت بدنی، عبادت مالی۔ بندہ کبھی مال کے ذریعے عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، کبھی بدن کے ذریعے، کبھی زبان کے ذریعے۔ بدن کے ذریعے عبادت رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، طواف عبادت ہے۔ زبان کے ذریعے عبادت پکار اور دعا، الدعاء والعبادہ، یہ دعا عبادت ہے۔ مال کے ذریعے عبادت قربانی، زکوٰۃ، عشر، نظر، نیاز، منت، منوت، چڑھاوا، یہ سب کچھ مالی عبادت ہے۔ اور اللہ کا حق یہ ہے کہ زبان کے ذریعے بھی عبادت اس ہی کی ہو، بدن کے ذریعے بھی عبادت اس ہی کی ہو اور مال کے ذریعے عبادت بھی اس ہی کی ہو، کیونکہ زبان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، بدن بھی اسی کا دیا ہوا ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ لہذا انصاف کی بات یہ ہے کہ ان سے عبادت بھی اس ہی کی ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو شرک کی تعریف کیا نکلی؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حق کے اندر کسی اور کو شریک سمجھنا، یا اللہ کی صفت کسی اور میں جاننا، یا اللہ کا حق کسی اور کو دینا، یہ شرک کہلائے گا۔ آ جاؤ ذرا، توحید کیا ہوئی؟ اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق میں وحدہ لا شریک سمجھنا۔ اور شرک کیا ہوا؟ کہ کسی کو اللہ کی صفات کے اندر یا اللہ کے حقوق کے اندر شریک سمجھنا، اللہ کی صفت کسی مخلوق میں ماننا، اللہ کا حق یعنی عبادت والا کسی مخلوق کے اوپر خرچ کرنا، یہ شرک کہلائے گا۔ اس لیے آپ کے سامنے لکھا ہے
توحید اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات صفات حقوق میں وحدہ لا شریک لہو ماننا، یہ لا ماننا غلط لکھا ہے، وحدہ لا شریک لہو ماننا یہ لفظ ہے۔ شرک اللہ کی صفت کسی مخلوق، آگے لکھا ہے نبی ولی پیر فقیر جن فرشتہ وغیرہ میں ماننا، آگے پھر غلطی ہے یا اللہ کا حق، یہ لفظ ہے یا، صرف یا اس نے لکھ دی ہے، یا اللہ کا حق یعنی عبادت کسی مخلوق کو دینا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی صفت مخلوق میں ماننا بھی شرک ہے، اور اللہ کا حق بھی مخلوق میں سے کسی کو دینا، یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اب اس قانون کو سامنے رکھا جائے تو مشرکین مکہ تو اللہ کی صفات کے اندر لات منات عزا کو شریک کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں بھی کئی لوگ نبیوں ولیوں کو غیب دان سمجھ رہے ہیں، حاجت روا سمجھ رہے ہیں، مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، داتا سمجھ رہے ہیں، دستگیر سمجھ رہے ہیں، گنج بخش سمجھ رہے ہیں، غائبانہ ان کو پکارا جا رہا ہے، یا علی مدد، یا فاطمہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پنجتن پاک مدد، یا پیر عبد القادر جیلانی مدد۔ غیر اللہ کو غائبانہ پکارا بھی جا رہا ہے، جو کہ اللہ کی صفت ہے اس کو اللہ کے غیر میں مانا جا رہا ہے، اور اسی کا نام شرک ہے۔ شرک کی مذمت، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ہاں اگر بندہ اسی شرک پہ مر گیا تو اس کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں۔ باقی جتنے گناہ ہیں شرک کے علاوہ، قیامت کے دن اگر اللہ نے چاہا تو اپنی رحمت سے اس بندے کو معاف کر دے گا، اور معاف کر کے اسے جنت کا داخلہ دے دے گا۔ لیکن شرک وہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس گناہ کا مرتکب وہ قابل معافی نہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز اختیار کیا۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر متعدد نبیوں کے نام لیے، متعدد نبیوں کے نام لیے، اور متعدد نبیوں کے نام لے کر آخر میں اللہ نے فرمایا لوگو شرک اتنا خطرناک جرم ہے، لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر میرے نبیوں سے بھی بالفرض والمحال شرک ہو جاتا تو میں اللہ ان کے بھی اگلے پچھلے سارے اعمال تباہ کر کے رکھ دیتا۔ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ ہم انسان ہو کہ اگر غیرت مند ہیں تو رحمان کی غیرت کے کیا کہنے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر یہ انداز رکھا، آیت دیکھو ذرا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ ہماری حجت تھی جو عطا کی ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، بلند کرتے ہم درجے جس کے چاہتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک رب تیرا حکمتوں والا علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 16 یا 17 نبیوں کے نام لیے، اور نام لے کے اگلے صفحے پہ ایک اعلان ہے، اس کو ذرا سن لو۔ 16-17 نبیوں کے نام لیے، پھر کیا فرمایا؟ آخری آیت، ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت والی نعمت ہے اللہ کی، یہدی بہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ سبحان اللہ۔ مولوی تو بعد میں رہ گیا، پیر تو بعد میں رہ گیا، گدی نشین اور سید تو بعد میں رہ گیا، ولی تو بعد میں رہ گیا، یہاں بات نبیوں کی ہو رہی ہے۔ اللہ ذکر نبیوں کا کر رہا ہے، نبی سے تو گناہ ہو نہیں سکتا، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور شرک والا گناہ تو پھر نبی سے ممکن نہیں۔ اللہ بات نبیوں کی کر رہا ہے اور سمجھا ہمیں رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، او میرے بندو، شرک والا جرم ایسا خطرناک جرم ہے
کہ بالفرض یہ نبیوں سے بھی ہو جائے تو ان نبیوں کے بھی اگلے پچھلے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، تو پھر کسی اور کے متعلق تم کیا سوچ سکتے ہو کہ شرک بھی کرے اور وہ بندہ نیک بھی ہو، شرک بھی کرے اور اس کے حج بھی قبول ہوں، شرک بھی کرے اس کی نمازیں بھی قبول ہوں، شرک بھی کرے اس کی زکاتیں بھی قبول ہوں، اس کے عمرے بھی قبول ہوں؟ نہ، جب نبیوں سے شرک ہو جائے تو ان کے لیے گنجائش نہیں، تو کسی اور کے لیے تو گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض یہ شرک کر بیٹھیں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضائع ہو جائیں گے ان سے وہ سب اعمال جو اعمال وہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ زمر کی۔ اللہ نے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، پہلے باقی نبیوں کا، اب سردار انبیاء کا ذکر کیا۔ فرمایا میرا نبی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر میں نے بھیجے میں ان کی طرف بھی یہ بات وحی کیا کرتا تھا، اور آپ کو بھی میں خصوصاً یہ وحی کر رہا ہوں۔ اللہ کون سی وحی؟ فرمایا لئن اشرکتا، اے میرا پیغمبر اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا لیحبطن عملک، آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ کا بھی کوئی عمل نہیں بچے گا۔ تو یہاں بات کو سمجھو، یہ بات قطعاً نہیں کہ نبی سے شرک ہو سکتا ہے، نبی تو شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے، نبی تو توحید کے بوٹے لگانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ یہاں اس آیت میں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، او میرے بندو یہ شرک والا جرم اتنا خطرناک جرم ہے، بالفرض والمحال اگر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ جرم ہو جاتا تو آپ کے بھی اگلے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جاتے، آپ کے اعمال بھی تباہ کر دیے جاتے۔ معلوم ہوا شرک والا جرم اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس جرم کے بعد کسی نبی کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں، کسی ولی کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا اس جرم سے بچنے کی کوشش کرو، اور بچیں گے تب جب ہمیں پتہ ہوگا شرک کہتے کسے ہیں۔ آج قبروں پہ سجدے بھی ہو رہے ہیں پھر بھی توحید پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں بھی ہمارے لوگ دے رہے ہیں پھر بھی پکے مسلمان ہیں، مصیبتوں کے اندر غیر اللہ کو پکارتے بھی ہیں، حالانکہ غیر اللہ کی پکار یہ سری شرک ہے، آگے مضمون آ رہا ہے، پھر بھی توحید پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کہہ بھی رہے ہیں ہم توحیدی ہیں، ہم توحید ماننے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو غیب دان جاننے اور ماننے کا عقیدہ بھی ہے۔ کہتے بھی ہم توحیدی ہیں، ساتھ عقیدہ یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ ہمارے پیر جو ہیں وہ بڑے کامل ہیں اور وہ دلوں کا حال جانتے ہیں، حالانکہ یہ ساری صفتیں ہیں اللہ کی۔ اور ابھی میں نے بات ذکر کی، اللہ کی صفت کسی اور میں ماننا، اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ شرک کہتے ہی اسے ہیں، شرک کوئی عجیب الخلقت حیوان کا نام نہیں ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ آ جاؤ جی، اگلا عنوان ہے شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ باقی سب گناہوں کی میں نے بھی کہا معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اگر شرک کرنے والا کسی نبی کا رشتہ دار ہو پھر تو کوئی میل ملاپ ہو کے شاید مسئلہ چل جائے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، میں اللہ کے ہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی، میں اللہ کے ہاں ایمان اور عمل چلتا ہے، ایمان اور عمل چلتا ہے۔ اللہ پھر بھی فرمایا دیکھو ابراہیم کا باپ ہے آزر، کسی عام بندے کا باپ نہیں، میرے خلیل کا باپ ہے آزر، لیکن شرک میں مرا کوئی معافی نہیں۔ دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے کنعان، کسی عام بندے کا بیٹا نہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کا بیٹا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ دیکھو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں، پیغمبروں کی بیویاں ہیں، لیکن شرک کی بیمار تھیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں اگر شرک والی بیماری سے جان چھوٹ جائے، بندے کو عقیدہ توحید والا سمجھ آ جائے،
تو پھر دیکھو فرعون کی بیوی آسیہ ہے، بیوی ہے فرعون کی، لیکن شرک والا گند اس کے دل سے نکل گیا، اسے اللہ کی توحید والا مسئلہ سمجھ آ گیا، اللہ کی ولیہ بن گئی، ایسی ولیہ بنی کہ موت سے پہلے رب سے دعا کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے بھی اپنے قریب جنت کے اندر ٹھکانہ نصیب فرما دے۔ یہ چیز ہے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بی بی آسیہ کی طرح سچی توحیدی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ توحید بڑی چیز ہے، ماں اگر عقیدہ توحید پہ پکی ہوگی نا تو اپنے بچے کو بچپن سے توحیدی بنائے گی، لیکن اللہ نہ کرے اگر اس کا عقیدہ خراب ہوا، بچے کو بخار لگا، کھانسی لگی، اٹھا کے کسی قبر کی طرف بھاگ جائے گی، وہاں قبروں کے چکر، درباروں کی حاضریاں، وہاں جا کے لوگ شفا کی امیدیں رکھتے ہیں، حالانکہ جو خود بھی میت ہے، بے جان ہے، جو ہماری سن بھی نہیں سکتا، ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ ہماری بیماریاں اور تکلیفیں کیسے دور کرے گا یا دور کروائے گا؟ یہ بھی تو عجیب بات ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا نیک آدمی فوت ہو جائے، بڑا بزرگ ہو، کوئی بڑا عالم ہو، بڑا متقی پرہیزگار بندہ ہو، اور اس کا جنازہ لا کے رکھا جائے، اور کوئی ایک بندہ چلا جائے اس کی چرپائی کے پاس کھڑا ہو کر کے حضرت جی میرے لیے دعا کرو اللہ سے، اللہ میری بیماری دور کرے دفن سے پہلے، تو سارے کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ بندہ تو فوت ہو چکا ہے، یہ اس کی سنتا بھی نہیں، تو پھر تیرے لیے دعا کیسے کرے گا؟ یہ تو تیرا محتاج ہے کہ تو جنازہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کر۔ بلکہ اس سے بھی پیچھے آؤ، کوئی بڑے سے بڑا نیک آدمی ہے، اس پہ موت آ گئی، اور موت نام ہے بدن سے روح کے نکل جانے کا، اس کے علاوہ موت کو اور کوئی معنی نہیں۔ موت آ گئی، وہ بے جان ہو گیا، اللہ اکبر، اب اتنا بے بس ہو گیا کہ وہ اپنی آنکھیں خود بند نہیں کر سکتا، اس کی آنکھیں بھی ہم بند کرتے ہیں، اللہ اکبر، منہ کھلا رہ جاتا ہے، وہ اپنا منہ بھی بند، وہ بھی ہم اس کا باندھتے ہیں اس طرح کر کے، اپنے بدن کو سیدھا نہیں کر سکتا۔ پھر جب اس کے غسل کا وقت آتا ہے، وہ خود غسل بھی نہیں کر سکتا، اس کو غسل بھی ہم دیتے ہیں۔ کفن پہنانے کا وقت آتا ہے، کفن بھی ہم پہناتے ہیں۔ کفن پہنا کے قبرستان کی طرف لے جانے کا وقت آتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا گدی نشین اور پیر ہو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑو، خدا کا واسطہ ہے سارے کام تو نے ہم سے ہی کروانے ہیں، ادھر سے قبرستان تک تو خود چل نہ ذرا، وہ بھی نہیں، وہ بھی ہمارے کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا ہے۔ وہاں جا کے جب جنازے کا وقت آتا ہے تو اب وہ نہ اپنے لیے دعا کر سکتا ہے نہ ہمارے لیے دعا کر سکتا ہے، وہ ہماری دعا کا محتاج ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب جنازہ ہو گیا، اب اس کو قبر تک لے کے جانا ہے، وہ بھی ہم لے کے جائیں گے، اس کو قبر میں اتارنا ہے، وہ بھی ہم اتاریں گے، اس کو قبلے کی طرف اس کا رخ کرنا ہے، وہ بھی ہم کریں گے، ادھر تک تو سب کچھ ہم نے کیا۔ اب جس وقت اس پر پڑیاں رکھی گئیں، مٹی ڈال دی گئی، شیطان ظالم آ گیا، اس نے انسان کو گمراہ کیا اور کہا اللہ ساڈی سندا نہیں تے اس دی موڑدا نہیں، اللہ رسے تے مت کھسے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے جو بھی تکلیف اور مصیبت آئے، علاج کرانا سنت ہے، ڈاکٹر حکیم کے پاس جانا سنت ہے، لیکن کسی قبر پہ جانا، کسی درگاہ پہ جانا، کسی بیماری کے لیے، اولاد کے لیے، اسی کا نام شرک ہے، اور اللہ پاک سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ آ جاؤ ذرا مذمت شرک، اللہ نے ایک قانون ذکر کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یقیناً اللہ،
لا یغفرو نہیں بخشتا، کس بات کو؟ ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے میں اس بات کو نہیں معاف کرتا، میری صفت کسی مخلوق میں مانے میں اس کو نہیں معاف کرتا، میرا حق کسی مخلوق کو دے میں اس بات کو نہیں معاف کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ویغفر اور بخشتا ہے ما دون ذلک جو اس کے علاوہ گناہ ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ومن یشرک باللہ اور جو کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد افترا اسما عظیما اس نے کیا بہت بڑا گناہ۔ دوسری آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کہتا ہے جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یہ پرلے درجے کا گمراہ ہے، پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، او لوگو انما المشرکون یہ جو شرک کے بیمار لوگ ہیں اگرچہ اپنے بدنوں پہ اچھے اچھا لباس پہن لیں، اگرچہ اچھی اچھی خوشبوئیں لگا لیں، اگرچہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ جائیں، اگرچہ ان کے بڑے بڑے نام ہوں، ان کی بڑی بڑی گدیاں ہوں، لیکن خیال کرنا دھوکے میں نہ جانا، میں اللہ کا اعلان سن لو انما المشرکون نجس، میں اللہ کے ہاں یہ پلید ہیں۔ کیوں پلید ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں شرک والا گند موجود ہے، اور جس کے دل میں شرک والا گند موجود ہو وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ آگے چلو جی، آیت نمبر 3 لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہ عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے، وقال المسیح اور کہا مسیح نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم عبادتیں کرو اس ذات کی جو میری بھی رب ہے اور تمہاری بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ بے شک شان یہ ہے کہ جو کسی کو شریک ٹھہراتے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنت پس تحقیق اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مشرک بندے پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ حرام کر دے تو کوئی حلال کر نہیں سکتا، اللہ نے مشرک پہ حرام کر دیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ابو لہب کو پیپسی مل رہی ہے، وہ میلاد منائے تو اس پہ بھی اللہ کی رحمت ہو جائے، نہ بھائی، جو مشرک بندہ ہو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا چاچا تھا، نام اس کا تھا ابو طالب۔ ابو طالب بڑا حاجی، مکے کے اندر بڑے نام والا بندہ ہے۔ دوسری بات کہ اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار بھی بڑا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش بھی اس نے کی، بڑے پیار سے نبی علیہ السلام کو اس نے پالا۔ بلکہ ایک دن نبی علیہ السلام مکے کے ایک چوک میں گئے، وہاں توحید کی دعوت دی تو ان ظالم لوگوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر گند پھینک دیا، آپ کی تذلیل کی۔ نبی علیہ السلام گھر لوٹ کے ابو طالب کو پتہ چلا تو فوراً غصے ہوا اور تلوار نکالی، نبی علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑ کے اس چوک میں چلا گیا اور کہا جس نے یہ حرکت کی ہے سامنے آئے۔ اتنا نبی علیہ السلام کے بدلے لے رہا ہے، لیکن جب اس چوک سے واپس آ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام رو رہے ہیں۔ ابو طالب پوچھتا ہے بھتیجا جب لوگوں نے تجھے تنگ کیا تو تب نہیں رویا، اب تو میں نے تیرا بدلہ لے لیا، اب تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا چاچا رو اس لیے رہا ہوں، تو میرے بدلے تو لیتا ہے، میرے ساتھ پیار تو کرتا ہے، تو نے میری پرورش تو کی ہے، میرے ساتھ محبت تو کرتا ہے، لیکن جو مسئلہ میں لے کے آیا ہوں تو اس مسئلے کو نہیں مانتا۔ اس مسئلے کو تو کیوں نہیں مانتا؟ چاچا کہتا ہے بھتیجا مجھے پتہ ہے نہ دینک خیر ادیان البریت دینا، تیرا دین دنیا کا سب سے سچا دین ہے، میں نے دیکھا ہے تو نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو دین کے اندر تو جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن کیا کروں میں باپ دادا کا دین اگر چھوڑوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور اسی شرک پہ وہ مر گیا۔
حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابو طالب کے مرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمائے ان عمک الضال قد مات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گمراہ چاچا تحقیق وہ مر گیا ہے۔ ابو طالب مر گیا، آپ علیہ السلام پریشان ہوں، اس کے لیے دکھی ہوں، کیونکہ اس نے بڑی خدمت کی تھی۔ اللہ نے فرمایا خبردار میرا پیغمبر، جو شرک پہ مر جائے اگرچہ وہ تیرا کوئی قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، تجھے اس کے لیے اتنا کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ اتنا کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے میرا پیغمبر۔ کیوں؟ جو شرک میں مر گیا وہ میرا باغی ہے، اور جو میرا باغی ہے وہ تیرا کچھ نہیں لگتا، اس کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہاں ایک جملہ ذہن میں رکھو، ایک ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ مومن تب بنتا ہے جب نبی علیہ السلام کو بھی مانے اور نبی علیہ السلام کی بھی مانے۔ لیکن نبی علیہ السلام جو دعوت لے کے آئے، اس دعوت کو تو ایک بندہ مانتا کوئی نہیں، شرک خود بھی کر رہا ہے، لوگوں کو بھی شرک پہ لگا رہا ہے، اور بھلا وہ نبی علیہ السلام کے نعت خوانیاں کرتا رہے، ترانے گاتا رہے، خدا جانتا ہے اس کا نبی سے عشق اسی طرح ہے جس طرح ابو طالب کا عشق تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے عاشق ہم بنے ابو بکر صدیق کی طرح، فاروق اعظم کی طرح، عثمان ذو النورین کی طرح، علی شیر خدا کی طرح، صحابہ کی طرح، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی مانا اور نبی علیہ السلام کی بات کو بھی مانا، آپ کے پیغام کو بھی مانا ہے۔ آ جاؤ جی آیت نمبر 5 پہ آ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا ہے۔ پیغمبروں کی بیویاں ہیں لیکن ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہ نکلی کیونکہ شرک کی بیمار تھیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، بیان کی اللہ نے مثال کافروں کے لیے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کا علیہم السلام، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اللہ کہتا ہے دونوں میرے نبیوں کے نکاح میں تھیں، لیکن چونکہ شرک کی بیمار تھیں لہٰذا میرے وہ دونوں نبی بھی ان کو میرے عذاب سے بچا نہ سکے کیونکہ شرک کے بیمار تھیں۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، جیسی وہ مری اللہ کہتا ہے میری طرف سے حکم ہوا سیدھی جہنم میں جاؤ، تم نبیوں کی بیویاں اپنی جگہ ضرور ہو لیکن شرک کی بیمار ہو، اور جو شرک کا بیمار ہو چاہے کسی نبی کا رشتہ دار ہو، میں اللہ کے ہاں اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ آگے جی حضرت نوح علیہ السلام، سورہ ہود میں یہ لمبا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، چند ایک افراد کے علاوہ باقی کسی نے بات نہ مانی۔ آخر اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میرا نبی کشتی تیار کر۔ اب کشتی تیار ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، کشتی تو بن رہی ہے، نہ کوئی دریا ہے نہ کوئی نہر ہے، خشک علاقہ ہے اور کشتی بن رہی ہے۔ کافروں اور مشرکوں نے نبی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، دیکھو جی ہم کہتے نہیں تھے یہ بندہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہاں دریا ہے کوئی نہیں، نہر بڑی ہے کوئی نہیں، اور یہ کشتی بنا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ کیا کرتے ظالم، چونکہ مذہبی مخالفت سب سے بڑی مخالفت ہوتی ہے، اور پھر نبی کے ساتھ کیونکہ نبی مسئلے کے اندر کوئی نرمی نہیں کرتا، کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی اللہ والا مسئلہ کھول کے بیان کرتا ہے تو سارے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر نبی اور نبی بھی حضرت نوح علیہ السلام، کس رنگ میں حضرت نوح علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا ہوگا۔ خیر، اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ ظالم آتے اور اس کشتی کے اندر گند کر کے پخانہ کر کے چلے جاتے۔ نبی پریشان، اللہ ان ظالموں نے مجھے اتنا ستایا، اب یہ اس حرکت پہ آ گئے کہ یہ گند کریں اور میں روز صفا کروں اس کو، اور وہ ہنسیں۔ اللہ نے فرمایا بس نبی تو خاموش ہو جا، میں جانوں میرا کام جانے۔
وہ گند کرتے رہے، کشتی بھر گئی. آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص قسم کی بیماری لگا دی، بدن پہ خارش لگ گئی. سب کو پھر رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، ٹھیک کوئی نہیں ہو رہی. اور اس بیماری کے عالم میں بھی ایک مشرک بے ایمان آیا اور آ کر اس نے وہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا. فرشتے نے آ کے یوں دھکا جو مارا نا، دھکا مارا تو سیدھا گرا اس آب شفا میں، اور وہاں سے جب غوطہ لگا کے نکلا تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اس نے جا کے شور مچانا شروع کر دیا، اور نوح کی کشتی میں تو آب شفا ہے. اور جھوٹ پھیلتا بھی بڑے جلدی ہے. بس پھر کیا تھا کہ مشرک گاڑیاں بھر بھر کے، سواریاں لے لے کے آ رہے ہیں، اور وہاں خود بھی اپنے بدنوں پہ لگا رہے ہیں، ساتھ بھر بھر کے بھی لے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے کشتی کو بالکل کھنگال کے اس کے جو کونوں کے اندر کچھ گند بڑا ہوا گھسا ہوا تھا اس کو بھی نکال کے سب کچھ لے گئے. ہاں، اس لیے شرک کا جو بیمار ہوتا ہے اس کی عقل بڑی کمزور ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ بیماریاں ہیں تھوڑی تھوڑی. فلاں دربار ہے جی، اس پہ جو کنواں ہے اس کنویں کا پانی آب شفا ہے، بھر کے لا رہے ہوتے ہیں. فلاں جگہ سے پانی لا، وہ آب شفا ہے. فلاں جگہ سے پانی لا، وہ آب شفا ہے. یہ نرا جھوٹ ہے. دو پانیوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ایک ہے آب زمزم اور دوسرا تیرے گھر کا پانی. گھر کے پانی پہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے پی لیا کر، اللہ شفا دے دے گا. یہ کہاں سے بات آئی کہ فلاں قبرستان کا جو پانی اس میں شفا اور اس میں شفا؟ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، یہ غلط بات ہے. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین بھی پانی اگل رہی ہے، سیلاب آ گیا. سیلاب نے شدت اختیار کی. نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں، آپ کے کچھ ساتھی کشتی میں بیٹھے ہیں. کشتی جا رہی ہے، دیکھا سامنے پہاڑ کے دامن میں بیٹا کھڑا ہے کنعان. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو آواز دی. بیٹا سوار نہ ہوا، لمبی بات ہے آگے شاید آئے گی. بیٹا سوار نہ ہوا، کہنے لگا ابا جی پانی اور زیادہ ہوا تو سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ سیلاب نہیں، اللہ کا عذاب ہے. لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم. آج پہاڑوں کی چوٹیاں نہیں بچا سکیں گی، آج وہی بچے گا جس کو رب بچائے گا، اور کوئی نہیں بچے گا. الحاصل نبی باپ ہے، مشرک بیٹا سامنے ہے، اور نبی باپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے نبی کے بیٹے کو غرق کر دیا. بیٹا غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام پریشان ہوئے. اللہ بیٹا بھی میرا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق. اللہ نے فرمایا خبردار، انہ لیس من اہلک، اے میرا نبی نوح یہ تیرا کچھ لگتا ہی نہیں، یہ تیری اہل سے نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ یہ مشرک ہے، اس کا عقیدہ بھی شرکیہ ہے، اس کے کرتوت بھی شرکیہ ہے. اگرچہ یہ تیرے ہی نسب سے ہو لیکن اس کا مذہب تیرے والا نہیں ہے، لہذا یہ تیرا کچھ نہیں لگتا. دیکھو ذرا، بیٹا ہے پیغمبر کا لیکن شرک کا بیمار ہے، اس کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. معلوم ہوا کہ شرک اتنا خطرناک جرم ہے، اگر اس کا مرتکب بندہ ہو جائے تو بندہ تباہ و برباد ہے. آ جاؤ جی، آخری آیت ہے شاید اس پر. اللہ اکبر. آج ہم نے دو باتیں پڑھی. پہلی بات توحید سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق میں وحدہ لا شریک لہ جاننا. ایک شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفت کسی مخلوق میں ماننا یا اللہ کا حق کسی مخلوق کو دینا، اس کا نام کیا ہے؟ شرک ہے. پھر ہم نے پڑھا شرک کی مذمت. دو آیتیں میں نے ذکر کی. پہلی آیت اللہ نے 17 نبیوں لگ بھگ کا ذکر کر کے فرمایا لوگو اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا، ان کے بھی اگلے پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے. اللہ سنا نبیوں کو رہا ہے، سمجھا ہمیں رہا ہے. کیا مطلب؟ جب نبیوں کے لیے شرک والے مسئلے میں گنجائش نہیں تو کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. پھر امام الانبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا. پھر عنوان ہم نے رکھا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، چاہے کوئی کسی نبی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن شرک میں مر جائے تو اس بندے کی معافی ممکن نہیں ہے. اب ایک عنوان ہے رد شرک بالامثلہ. اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ نے قرآن کے اندر
بڑے مختلف طریقوں سے ہم سب کو شرک سے بچانے کے لیے مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قرآن کے اندر چند مقامات پر اللہ نے شرک کی کچھ مثالیں دی، مثالیں دے کے اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ لوگوں سمجھو اور شرک سے بچو۔ آپ کے سامنے مثال، پہلی مثال آپ دیکھ لیں ذرا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ قرآن میں جہاں بھی لفظ آتا ہے کذبوا بآیاتنا یا اذا تتلی علیہم آیاتنا، اس سے مراد آیات توحید ہوتی ہیں، کیونکہ مکے والے بھی سارے قرآن کے منکر نہیں تھے، وہ بھی کہتے تھے ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد اس طرح کر، یا یہ قرآن لے جا، کوئی نیا قرآن لے آ، اور اگر سارا قرآن نہیں بدل سکتا تو اس میں تھوڑی بہت ہی تبدیلی کر، جہاں ہمارے معبودوں کا رگڑا نکالا گیا ہے وہ آیتیں اس سے نکال دے، باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاشرت، معاملات، یہ آیتیں تو ہم تیرے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا آیات سے مراد آیات توحید ہیں۔ اس لیے فرمایا ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا، بے آیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا اور اس سے تکبر کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمانوں کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے مشرک بندہ، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ علیین بھی اوپر ہے، جنت بھی اوپر ہے، اللہ کہتا ہے مشرک کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی یہ اوپر رحمت والی جگہوں میں نہیں آ سکتا، یہ سیدھا سجین کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ لا تفتح لہم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمانوں کے، ولا يدخلون الجنت، اور نہیں داخل ہوں گے جنت میں۔ اللہ کہتا ہے مشرک جنت میں نہیں داخل ہوگا، سبحان اللہ۔ اب اگلا جملہ سمجھنا ہے، اللہ کوئی تھوڑی سی گنجائش، تھوڑی سی اللہ نے مثال دی ہے، اللہ کوئی گنجائش تھوڑی تو نکال دے، فرمایا نا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، گنجائش کا پوچھتے ہو تو آؤ تمہیں سمجھاؤں۔ ایک سوئی لو، ایک سوئی، اور اس سوئی کے سوراخ سے کسی اونٹنی کو گزارنے کی کوشش کرو، اگر سوئی کے سوراخ سے اونٹنی کا گزرنا تمہیں سمجھ آتا ہے تو پھر مشرک کا میری جنت میں آنا بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر سوئی کے سوراخ سے اونٹ تو کیا، اونٹ کا کان بھی نہیں گزر سکتا، تو پھر میری جنت کے دروازوں سے مشرک کبھی بھی نہیں گزر سکتا۔ اللہ اکبر۔ عجیب بات ہے، اللہ نے کتنا زور لگایا ہے شرک کی مذمت کر کر کے، تاکہ میرے بندے شرک سے بچ جائیں، لیکن اگر شرک سے نہ بچے، خدا جانتا ہے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری مثال دیکھو، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ لہو دعوت الحق، اس ہی کے لیے ہے سچی پکار، لہو دعوتن، اس ہی کے لیے ہے پکار، الحق، اور یہ مسئلہ بالکل حق اور سچ ہے، اس کے سوا کسی کی پکار جائز نہیں، پکار کے لائق صرف وہی ایک ہے، اس کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا والذین یدعون من دونہ، اور وہ ہستیاں جنہیں مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ اللہ کہتا ہے میرے سوا جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں جواب دے سکتے وہ انہیں ذرا برابر۔ اللہ کہتا ہے وہ انہیں جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اور سورہ احقاف میں فرمایا
من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القیامہ وهم من دعائهم غافلون۔ او میرے بندو، اگر تمہیں قیامت کی صبح تک میں اللہ زندگی دے دوں اور تم میرے علاوہ جن کو غائبانہ پکارتے ہو، نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو غائبانہ مصیبتوں میں پکارتے ہو یا کسی قبر والے کو پکارتے ہو، اگر تم ان کی قبروں پہ ڈیرے لگا کے بیٹھ جاؤ، قیامت تک میں اللہ تمہیں زندگی دے دوں اور قیامت تک تم لگاتار ان کو پکارتے جاؤ پکارتے جاؤ پکارتے جاؤ پکارتے جاؤ، قیامت تو آ جائے گی لیکن وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے نہ تمہیں جواب دیں گے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ ہیں ہی غافل، انہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے حال کا۔ اس لیے فرمایا لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط کفیہ الى الماء۔ اب اللہ نے مثال لی، پچھلی آیت میں مثال دی حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اب اللہ نے مثال دی، فرمایا مشرک کی مثال ایسے ہے جو غیر اللہ سے مانگتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ دور پڑا ہوئے پانی کو ادھر سے بیٹھ کر پکارے، کہے اے پانی میرے منہ میں آ جا، اے پانی میرے منہ میں آ جا، اے پانی میرے منہ میں آ جا۔ جس طرح یہ پانی کبھی بھی چل کر اس کے منہ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح میرے سوا تم جن جن کو غائبانہ پکارتے ہو وہ بھی تمہارے کام کبھی نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ کا انداز ہے۔ فرمایا والذین، اور وہ ہستیاں جنہیں پکارتے ہیں لوگ اللہ کے سوا، وہ ان کو ذرا برابر جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، لیکن ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جو کہ پھیلانے والا ہے اپنی ہتھیلیاں الی الماء، پانی کی طرف، اور دور سے آواز لگا رہا ہے پانی میرے پاس آ جا، لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ، لیکن وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے دعا کافروں کی مگر نری گمراہی اور بے فائدہ۔ اللہ نے ساتھ فتویٰ بھی لگا دیا، فرمایا میرے علاوہ جو دوسروں کو غائبانہ پکارتا ہے وہ کافر اور مشرک ہے۔ ہاں، کفر کے کوئی سینگ نہیں ہوتے۔ رب کہتا ہے وما دعاء الکافرین، نہیں ہے پکار کافروں کی مگر نری گمراہی ہے، بے فائدہ ہے۔ اللہ نے حکم لگا دیا یہاں پر۔ کیا مطلب؟ پانی نہیں آئے گا جی، کیوں؟ اس لیے کہ پانی میں سننے کی طاقت بھی موجود نہیں، پانی میں خود حرکت کرنے کی طاقت بھی موجود نہیں۔ اسی طرح اللہ کو چھوڑ کے جن مردوں کو پکارا جاتا ہے ان میں بھی سننے کی طاقت بھی موجود نہیں اور حرکت کرنے اور چل کے آنے کی طاقت بھی موجود نہیں، کرنے کی طاقت بھی موجود نہیں، کروانے کی طاقت بھی موجود نہیں، سننے کی طاقت موجود نہیں، سنوانے کی طاقت بھی موجود نہیں۔ اس لیے رب کہتا ہے جس طرح پانی بے جان ہے اس طرح مردہ بے جان ہے، جس طرح پانی نہیں سنتا اس طرح مردہ نہیں سنتا، جس طرح پانی حرکت نہیں کر سکتا اس طرح مردہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اب بھی بد نصیبی ہے، شریعت میں قبر کے صرف دو مقصد ہیں۔ شریعت میں قبر کتنے مقصد ہیں؟ دو بس، اور تیسرا کوئی نہیں۔ ایک مقصد تو قبر کا یہ ہے کہ جب وہاں ہم جائیں تو ہمیں دیکھ کے عبرت حاصل ہو، یہ بھی کل کا چودھری تھا، کل کا ملک تھا، کل کا خان تھا، کل کا پیر تھا، کل کا گدی نشین تھا، آج قبر میں پڑا ہے، میں نے بھی ایک دن قبر میں آنا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ جب ان کو دیکھیں گے ان کی یاد آئے گی تو چلو ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اسی طرح اس کے اندر اس کی تعظیم ہے۔ اس کے سوا قبر کا شریعت میں اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ آج کل دیکھیں ذرا، آج کل تو پنجاب کے اندر سفر کرو، اللہ حفاظت فرمائے، 7 گنبد بنا ہوگا، دربار پہ تو عالی شان ہوگا، 7 اللہ کا گھر ہوگا تو وہ بالکل چھوٹا سا ہوگا۔ اللہ کا گھر چھوٹا سا ہے اور اس کو آباد کیا ہوا ہے۔ اللہ کے گھر میں بجلی کوئی نہیں اور وہاں کیا کچھ لگا دیا ہے۔
یہی شرک کے اثرات ہیں۔ تیسری مثال جی، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہونے والے اللہ کے لیے، نہ شرک کرنے والے اس کے ساتھ کسی کو۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کسی کو شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اللہ اکبر، اللہ نے عجیب مثال دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں توحید کی مثال آسمان کے ساتھ ہے۔ توحید کی مثال کس کے ساتھ ہے؟ آسمان بھی بلند ہے، توحید بھی بلند شان والی ہے، لہذا توحیدی کی شان بھی اس آسمان یا اس آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی مثال سمجھو، گویا کہ ایک بندہ جب توحیدی تھا تو وہ آسمان پہ تھا، اتنی بلندی پہ تھا، جیسے ہی شرک کیا آسمان سے گر گیا، زمین کی پستیوں کی طرف گرا۔ فتحتفہ الطیر، اللہ اکبر، شرک کیا، شرک سے پہلے اس کا شان آسمان جتنا بلند تھا جب وہ توحیدی تھا، جیسے ہی شرک کیا آسمان سے گرا نیچے۔ فتحتفہ الطیر، رستے میں اسے پرندوں نے نوچنا شروع کر دیا۔ یہ پرندے کون ہیں؟ یہ وہ پیر اور مولوی، علماء سو اور رہبان جو مشرک کو صحیح نوچتے ہیں۔ کبھی بدعات کے عنوان پہ تیجا، 40واں کل، ساتا، 10واں برسی، اس عنوان پہ کبھی نوچیں گے اسے، کبھی چھوٹی 11ویں، کبھی بڑی 11ویں کے عنوان پہ نوچیں گے، کبھی عید میلاد کے عنوان پہ نوچیں گے، او نوچ کے کھا رہے ہیں اس کو۔ چلو لفظ آ گیا تو مسئلہ بھی بیان کر دوں، ایصال ثواب حق ہے، ہم ایصال ثواب کے قطعاً منکر نہیں خیال کرنا، لیکن ایصال ثواب کے لیے شریعت نے نہ کوئی وقت مقرر کیا ہے نہ کوئی طریقہ مقرر کیا ہے۔ سارا سال ایصال ثواب ہے اور ہر طریقے پہ ایصال ثواب ہے، چاہے کوئی بندہ خود نفل پڑھ کے ایصال ثواب کرے، تلاوت کر کے کرے، حج عمرہ کر کے ایصال ثواب کرے، خفیہ صدقہ خیرات کر کے ایصال ثواب کرے، مسجد بنا کے ایصال ثواب کرے، مدرسہ بنا کے ایصال ثواب کرے، طلباء کی خدمت کر کے ایصال ثواب کرے، کوئی کسی بیوہ عورت کی خدمت کر کے ایصال ثواب کرے، یتیم کا خرچہ ادا کر کے ایصال ثواب کرے، ایصال ثواب کی سارے طریقے ہیں۔ لیکن ہمارے فریق مخالف نے کیا کیا؟ ایک تو ایصال ثواب کے لیے دن مقرر کر دیے، حالانکہ ایک قانون ہے، شریعت نے بعض کاموں کے لیے وقت مقرر کیا ہے اور بعض کے لیے وقت مقرر نہیں کیا۔ نماز کے لیے وقت مقرر کیا، روزے کے لیے وقت مقرر کیا، حج کے لیے وقت مقرر کیا، لیکن زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر نہیں کیا۔ اسی طرح شریعت نے ایصال ثواب کے لیے وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ زوری زوری اپنی طرح سے وقت مقرر کرتے ہیں۔ کیوں مقرر نہیں کیا؟ اس لیے کہ میت مرنے والے کی روح وہ ایصال ثواب کے لیے ایسے بے قرار ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا بندہ کسی سہارے کا بے قرار ہوتا ہے، سہارے کا منتظر ہوتا ہے۔ اب روح تو ایسے بے قرار ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیجے پہ دیکھیں گے 2 دن چھٹی، ساتے پہ دیکھیں گے، 10ویں پہ دیکھیں گے، پھر ڈیٹ بڑھ گئی، 40ویں پہ دیکھیں گے، پھر چھٹی ہو گئی، اب برسی پہ دیکھیں گے، صرف چھٹی بس، اب سال میں 1 دن۔ حالانکہ مرنے والا ساتھ کیا لے کے گیا سوائے کفن کی 2 چادروں کے؟ سب کچھ تو اولاد کو دے کے گیا ہے، بس اب صرف سال میں برسی، اور وہ بھی خلاف سنت نہ میرے عزیز۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایصال ثواب روزانہ کر، جب تیرا جی چاہے کر ایصال ثواب، لیکن ایصال ثواب کے لیے یہ مروجہ طریقہ قطعاً درست نہیں، یہ لوگوں کو اپنی طرف سے بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اس لیے آ جاؤ ذرا، اچھا جی، یہ اس کو کھا رہے ہیں، فتحتفہ الطیر، یہ اس کو کھائیں گے مختلف طریقوں سے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، رب کہتا ہے بے شک بہت سارے مولوی اور پیر
کھاتے ہیں مال لوگوں کا حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. اس لیے فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ گرا آسمان سے، فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، پس اچکتے ہیں اس کو پرندے، نوچتے ہیں اسے پرندے، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا لے جاتی اس کو ہوا، فی مکان صحیح، کسی دور کی جگہ میں. ان سے بچے گا. دنیا کا عذاب تو یہ ہے کہ اس کو وہ نوچیں گے، آخرت کا عذاب یہ ہے کہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اس لیے شرک بہت خطرناک جرم ہے، اللہ ان سے سب کو محفوظ فرمائے. نمبر 4، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اللہ اکبر. اللہ نے شرک کی ایک اور مثال دی ہے. مثال کیا ہے؟ مکڑی ہے نا، مکڑی یہ آتی ہے اور اپنا ایک جالا بناتی ہے، جس طرح وہ سامنے بنا بھی ہوا ہے. مکڑی آتی اپنا جالا بناتی ہے، اس کو اس چھت پہ اعتماد نہیں، اس چھت کے نیچے اپنا ایک کمزور سا گھر بناتی ہے. اللہ کہتا ہے مشرک کی مثال مکڑی جیسی ہے، اور مشرک کے معبود کی مثال اس جالے جیسی ہے. مشرک کی مثال مکڑی جیسی ہے اور اس کے معبود کی مثال ایک جالے جیسی ہے. ذرا خیال کرو اللہ کیسے. حالانکہ حقیقت کے اندر مکڑی کی شان اس مشرک سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ مکڑی تو ہے لیکن مشرک تو نہیں ہے نا، یہ تو شرک کا بیمار ہے. 4 طریقے ہیں اس کی تشبیہ کے، ذرا خیال کرو. پہلی وجہ، مکڑی یہ سمجھتی ہے کہ میرا یہ جو جالا ہے مجھے بارش سے، طوفان سے، ہوا سے محفوظ کرے گا، بچائے گا. لیکن وہ جالا اسے بچاتا نہیں. اسی طرح مشرک کا بھی اپنے معبود کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں وہ میری مشکل کشائی کرے گا، میری حاجت روائی کرے گا. لیکن جس طرح مکڑی کا جالا مکڑی کو فائدہ نہیں دے سکتا، مکڑی کو نقصان سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح مشرک کا معبود باطل جو ہے اسے بھی فائدہ بھی نہیں دے سکتا اور اسے بھی نقصان سے نہیں بچا سکتا. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ، جس طرح مکڑی اس جالے کو اپنا گھر سمجھتی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ گھر نہیں، لیکن وہ مکڑی اسے اپنا کیا سمجھتی ہے؟ گھر سمجھتی ہے. ایسے مشرک بھی اپنے معبود کو داتا، دستگیر، گنج بخش، حاجت روا، مشکل کشا، غیب دان سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتے. جس طرح مکڑی اس جالے کو اپنا گھر سمجھتی ہے لیکن حقیقت میں وہ گھر نہیں، اسی طرح مشرک بھی اپنے معبود کو اپنے لیے مشکل کشا سمجھتا ہے لیکن وہ حقیقت میں مشکل کشا نہیں، اپنے لیے حاجت روا سمجھتا ہے لیکن وہ حقیقت میں حاجت روا نہیں، اپنے لیے داتا سمجھتا ہے لیکن وہ حقیقت میں داتا نہیں، اپنے لیے دستگیر سمجھتا ہے لیکن وہ حقیقت میں دستگیر نہیں، اپنے لیے گنج بخش سمجھتا ہے لیکن وہ حقیقت میں گنج بخش نہیں ہے. نمبر 3، جس طرح مکڑی جالا اس گھر میں بناتی ہے جو گھر ویران ہو. عموماً ویران گھروں میں جالے بنتے ہیں. مکڑی جالا اس گھر میں بناتی ہے جو گھر ویران ہو. اسی طرح شرک بھی ڈیرے اس دل میں لگاتے ہیں جو دل قرآن سے خالی ہوتے ہیں، توحید سے ویران ہوتے ہیں، قرآن سے خالی ہوتے ہیں. ایسے گھروں دلوں کے اندر شرک بھی آ کے ڈیرے لگاتا ہے. نمبر 4، جس طرح مکڑی کو اس چھت پہ یقین نہیں، اپنے جالے پہ یقین ہے، اسی طرح مشرک کو رب پہ یقین نہیں، قبر والے پہ یقین ہے. رب پہ اسے یقین نہیں، قبر والے پہ یقین ہے.
جو ملے گا یہاں سے ملے گا. آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے, آئے ہیں خالی ہاتھ جھولی بھر کے جائیں گے. اس پہ یقین نہیں ہے. تو یہ 4 وجوہات ہیں. اس اعتبار سے اللہ نے سمجھایا خبردار, جس طرح مکڑی کا جالا گھر نہیں, مکڑی کا جالا اسے مصیبت تکلیف سے بچا نہیں سکتا, اسی طرح تم نے جنہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ بھی تمہارے معبود بھی نہیں, اور وہ تمہیں دکھ تکلیف مصیبت سے بچا بھی نہیں سکتے. یہ 4 مثالیں آ گئیں. مثل الذین اتخذوا, مثال ان لوگوں کی, اتخذوا من دون اللہ اولیاء, جنہوں نے بنا لی اللہ کے علاوہ دوسروں کو کارساز. کمثل العنکبوت, ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. اتخذت بیتا, جس نے بنایا اپنا گھر. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور بے شک سارے گھروں میں کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کے لوگ سمجھ جائیں, کاش کس بات کو سمجھ جائیں. نمبر 5, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ نے 5ویں مثال دی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں جن سے تو امیدیں لگا کے بیٹھا ہے یہ مجھے بیٹا دیں گے یا بیٹا دلوائیں گے, آج تجھے میں ذرا حقیقت سمجھاؤں. اللہ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ان الذین, بے شک وہ ہستیاں, تدعون من دون اللہ, جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. یا ایھا الناس, او لوگو, ضرب مثل, میں اللہ کی طرف سے تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لا, کان لگا کے سنو, بڑی قیمتی بات ہے. اللہ کون سی مثال؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. لن یخلقوا ذبابا, لن یخلقوا ذبابا, ہرگز وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, بات ختم نہیں ہو گئی. اللہ کہتا ہے وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے, اس لیے کہ خالق ہونا یہ میری صفت ہے, میرے سوا کسی اور کی صفت نہیں. جب میرے سوا خالق ہونا کسی کی صفت نہیں ہے تو مکھی پیدا نہیں کر سکتا. لن یخلقوا ذبابا, ہرگز وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. سوال ہے, اللہ ٹھیک ہے اگر یہ اکیلے اکیلے کوشش کریں تو مکھی نہیں پیدا کر سکیں گے, اپنی اپنی جگہ کوشش کریں پھر تو شاید یہ مکھی نہیں پیدا کر سکیں گے. اگر یہ پیر بابا رحم اللہ اکیلے کوشش کریں تو نہ کر سکیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ اکیلے کوشش کریں تو نہ کر سکیں, کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی جن, کوئی فرشتہ اکیلا کوشش کرے تو نہ کر سکے. لیکن اللہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, مل جائیں, اللہ پھر تو کچھ کر لیں گے. اللہ چونکہ سب کچھ جاننے والا ہے آئندہ کے حالات کو بھی, اللہ کو پتا تھا میں کہوں گا لن یخلقوا ذبابا تو مولوی کہے گا یہ اکیلے اکیلے کی بات ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اگرچہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں, اگرچہ سارے جمع بھی ہو جائیں, تب بھی وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. سبحان اللہ. پھر فرمایا او میرا بندہ, پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, ان یسلبہم الذباب شیئا, اگر چھین کے لے جائے ان سے کوئی چیز مکھی. ان یسلب, سلب کا لفظ لایا, یہ نہ آیا کہ ان یاخذ, ان سے کوئی چیز لے مانگے, نہ, ان یسلب, چھین کے لے جائے. جن کو تم معبود سمجھ کے بیٹھا ہے ان کی مرضی کے خلاف ان کی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے. ان یسلبہم الذباب شیئا, اگر چھین کے لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز, وہ تو اتنے عاجز ہیں جنہیں تو مختار کل سمجھ رہا ہے,
وہ تو اتنے عاجز ہیں جنہیں تو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، وہ تو اتنے عاجز ہیں جنہیں تو داتا دستگیر سمجھ رہا ہے، وہ تو اتنے عاجز ہیں جن کو تو کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھ رہا ہے، وہ تو اتنے عاجز ہیں جن کی تو بڑی تعریفیں کر رہا ہے۔ لا یستنقذوہ من، وہ تو اپنی چیز بھی اس مکھی سے برآمد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنی چیز مکھی سے نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر۔ علامہ سمرقندی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کیا کرتے ظالم، آتے پہلے بتوں کے سامنے حلوے کھیر شیرینیاں رکھ کے چلے جاتے اور پیچھے سے مجاور کھا جاتے، جس طرح آج کل لوگ جا کے رکھ کے آ جاتے مجاور کھا جاتے۔ قبر والے کو کیا لگے حلوے کھیر شیرینی سے، بت کو کیا لگے حلوے کھیر شیرینی سے، وہ کھا کے چلے جاتے۔ بات تو چونکہ ایک ہی ہے نا جی، وہ بت کو پوجتے تھے، یہ قبر کو پوجتے ہیں۔ نہ بت سنتا ہے نہ قبر والا سنتا ہے، نہ بت دیکھتا ہے نہ قبر والا دیکھتا ہے، نہ بت میں حیات نہ قبر والے میں حیات، دونوں بے جان ہیں۔ فرق اتنا ہے، وہ کھڑے کو پوجتے تھے، یہ پڑے کو پوجتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ یہ بادشاہ لوگ ہیں جی، یہ خود کوئی چیز اٹھا کے نہیں کھاتے، اس لیے تھوڑی تھوڑی کھیر اٹھا کے ان کے منہ پہ مل دیا کرو۔ تو اپنے بتوں کے منہ پہ تھوڑی تھوڑی کھیر، حلوہ اور شیرینی مل دیتے، اور مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی۔ اس لیے خیال کرو، اللہ مشرک سے نہ اولاد چھینتا ہے، نہ کوٹھی چھینتا ہے، نہ گاڑی چھینتا ہے، نہ جائیداد چھینتا ہے، نہ عہدہ چھینتا ہے، نہ کرسی چھینتا ہے۔ اللہ مشرک سے صرف اس کی عقل چھینتا ہے، عقل چھینتا ہے۔ اب وہاں کر بیٹھ جاتی، اور جب بیٹھ جاتی تو مکھی کو مارنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ مکھیاں ان کے منہ کے اوپر پڑے ہوئے رزق کو اور مٹھائی کو کھا کے چلی جاتی۔ تو رب نے فرمایا ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز کھا جائے، وہ تو اپنی چیز مکھی سے واپس نہیں کروا سکتے، ان کی تو اتنی اتھارٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خیال کرو، اب یہ جو کہا کہ اگر مکھی چھین کے لے جائے تو یہ مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں کروا سکتے، کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ مکھی چونکہ میری مخلوق ہے، اس لیے وہ آرڈر بھی صرف میرا سنتی ہے، میرے سوا کسی اور کا آرڈر نہیں سنتی، میرا سنتی ہے آرڈر، اور کسی کا آرڈر نہیں سنتی۔ لا یستنقذوہ من ضعف الطالب والمطلوب۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے ضعف الطالب، مشرک جو غیر اللہ سے مانگ رہا ہے یہ بھی کمزور ہے، والمطلوب، اور مجھے چھوڑ کے جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کیا معنی کمزور ہونے کا؟ جان سے کمزور ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ ضعف الطالب سے مراد عقیدے کی کمزوری ہے، عقیدے کا بالکل کمزور ہے، اور مشرک واقعی عقیدے کا بالکل کمزور ہوتا ہے۔ آگے سے بلی گزر گئی تب بھی ڈر گیا، گھر کے اندر دو چار برتن ٹوٹ لیے تو بھاگ پڑا عامل کے پاس حساب کتاب کروانے کے لیے، کسی نے مجھ پر کوئی جادو تعویذ تو نہیں کر دیا کہیں، کوئی حالات تنگ ہو گئے تو پریشان ہو گیا کہ جی کسی نے مجھ پہ بندش کروا دی ہے۔ ضعف الطالب، یہ بھی عجیب بات ہے، اور یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے۔ روزی کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اب اللہ نے مجھے ایک روزی دینے کا فیصلہ کیا تو تعویذ والا بند کر سکتا ہے؟ کوئی جادوگر بند کر سکتا ہے؟ اللہ دے اور یہ بند کر، اس کی ہمت کدھر اتنی؟ بالکل شرکیہ چیزیں ہیں۔ ضعف الطالب، کمزور ہے یہ مانگنے والا بھی، ایک تو یہ کمزوری ہے۔ دوسری کمزوری کیا ہے؟ آج ایک دربار درگاہ پہ گیا، شام تک اس کے ساتھ امید لگی رہی،
اگلے دن کسی نے کہا وہ اچھا ہے، اس سے نا امید ہوا ادھر چلا گیا، اس سے نا امید ہوا ادھر چلا گیا، اس سے نا امید ہوا ادھر چلا گیا۔ ضعف الطالب، یہ کمزور ہے بڑا، اور اس کے مقابلے میں توحیدی بڑا شاذور ہے۔ جتنی بھی تکلیفیں مصیبتیں آ جائیں وہ اپنے رب کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہیں جاتا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، انسان پر دو قسم کے حال آتے ہیں، ایک سکھ اور دوسرا دکھ۔ امتحان دونوں میں ہے، سکھ میں بھی امتحان ہے، دکھ میں بھی امتحان ہے، لیکن اصل توحید کا پتہ دکھ میں چلتا ہے۔ اصل توحید کا پتہ کس میں چلتا ہے؟ ہاں، اس لیے اللہ نے قرآن میں نبیوں ولیوں کے سکھ نہیں سنائے، سارے دکھ سنائے ہیں، دکھ سنائے ہیں، پتہ ہی ادھر چلتا ہے۔ اب ہے ماشاءاللہ پکا ٹھکا توحیدی، گائے گم ہو گئی، بکری گم ہو گئی، بیٹا گم ہو گیا، کسی نے کہا فلاں پیر بڑا حساب کرتا ہے، قمیض لے جاؤ، قمیض سونگ کے بتائے گا کراچی گیا ہے یا لاہور گیا ہے، بھاگ کے چلا جائے گا وہاں۔ یہ اپنا ایمان برباد کر چکا ہے، کیونکہ اگر اس کو قرآن کی ہوا لگی ہوتی تو اسے مسئلہ پتا ہوتا۔ اللہ کا پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغمبر، بیٹا گم ہو گیا، بیٹا بھی یوسف جیسا لال ہے، اور نبی 40 سال روتا رہا روتا رہا روتا رہا، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن نبی کو اپنے گم شدہ بیٹے کا پتہ معلوم نہیں ہوا۔ یہ قمیض سونگ کے بتا دیتا ہے، تو یوسف کوئی ساری قمیضیں ساتھ تو نہیں لے کر گیا تھا۔ یہ لوٹا پھیر کے بتاتا ہے، تو کیا یعقوب علیہ السلام کے گھر میں لوٹا نہیں تھا؟ یہ انگوٹھے پہ سیاہی لگا کے بتاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے تو کئی آگے بیٹے تھے، گھر پورا ایک بچوں کا ماحول تھا، ایک نئی جھوٹی چیز ہے۔ بیماری آ گئی، علاج کرانا سنت ہے، لیکن صرف رب کے در پہ بندہ پڑا رہے۔ دیکھو نا حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، باقی نبیوں کا آئے گا، نبیوں پہ کیسے کیسے امتحان آئے، لیکن رب کا در چھوڑ کے کسی اور طرف یوں نظر بھی نہیں کی نبیوں نے۔ یہی اصل امتحان کی چیز ہے، اس لیے خیال کرو ذرا۔ ضعف الطالب، یہ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔